السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو 14 اگست بہت بہت مبارک ہو۔ آزادی کا دن آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر اپنا کرم اور اپنی رحمتیں قائم رکھے اور اسے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کی جو کہانی ہے یہ ہمیں ارسال کی ہے، ہمارے ایک معزز لسنر ہیں جن کا نام سفیان ہے۔ انہوں نے ہمیں اپنی یہ کہانی بھیجی ہے اور یہ کہانی ان کے جو ماموں تھے یہ ان سے منسلک ہے، جو سفیان کو سنائی گئی اور انہوں نے ہمیں یہ بذریعہ ای میل ارسال کی۔ اس سے پہلے کہ میں کہانی شروع کروں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ مجھے اپنے 1000 سبسکرائبرز مکمل کرنے ہیں اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے شیئر کریں۔ میں بڑی محنت سے اور بڑی جانفشانی سے آپ لوگوں کے لیے کہانیاں اکٹھی کرتا ہوں، اور میں نے آپ سے یہ بات بارہا کہی ہے کہ آپ بھی ہمیں اپنی کہانیاں ہماری ای میل ایڈریس جو نیچے اسکرول پر چل رہا ہوتا ہے، یا واٹس ایپ نمبر جو میری ویڈیوز ہیں ان میں چل رہا ہوتا ہے، اس پہ آپ ہمیں اپنی کہانیاں بھیج سکتے ہیں۔ تو آئیے اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ جو اس کہانی میں لکھا ہے کہ میں اکثر راتوں کو سفر کیا کرتا ہوں، دن ہو یا رات، میں کئی میل اکیلے ہی سفر کرنا پسند کرتا ہوں۔ مجھے رات میں سفر کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ اگر میری مانے تو رات کے سفر میں مزہ ہی کچھ اور ہے، جب ہر طرف سکون ہو، کھیت ہو، کھلیان ہو۔ شاید اسے لوگ پسند نہ کریں، مگر سچ بات یہ ہے کہ مجھے رات میں سفر کرنا بےحد پسند ہے۔ مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، چاہے وہ جن ہو یا بھوت ہو یا کوئی اور مخلوق۔ اگر یہ کبھی سامنے آ بھی جائیں تب بھی ڈر سے میرے پسینے کبھی نہیں چھوٹیں گے۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ڈرنا بھی چاہیے تو اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ اگر رب کی بنائی ہوئی مخلوق سے ڈر گئے تو پھر ایسے جینے کا کیا فائدہ؟ ہاں، مگر ایک رات میں بہت ڈر گیا تھا، وہ بھیانک رات میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میرا نام جبار ہے اور میں پیشے کے اعتبار سے ایک لکڑہارا ہوں۔ جنگل جنگل گھومنا اور لکڑیاں جمع کرنا میرے اور میرے خاندان کا ذریعہ معاش ہے۔ مجھے جنگلوں میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کرنا پڑتا تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، اسی لیے میرے والدین کی ساری محبتیں میرے حصے میں آئی تھیں۔ میں بالا کا ذہین اور شرارتی تھا۔ والدین کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ مجھے تعلیم دلوا سکیں، کیونکہ جنگلوں میں میرا زیادہ تر وقت گزرا کرتا تھا، اسی لیے جنگل میں موجود تمام جانوروں سے مجھے محبت اور رغبت تھی۔ ہم جنگل سے لکڑیاں جمع کرتے اور انہیں شہر میں بیچ آیا کرتے۔
اسی سے ہمارا گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میرے بابا نے مجھے جنگل میں جنگلی جانوروں سے بچنے اور ان سے دور رہنے کے طریقے اور گر سکھا دیے تھے۔ اسی لیے مجھے جنگل میں رہنے والے جانوروں سے کبھی ڈر اور خوف نہیں آیا۔ یہ ایک معمول کی رات تھی۔ میں جنگل میں لکڑیاں جمع کرنے نکلا تھا۔ چودھری کا چاند اپنی پوری آب و تاب سے روشن تھا، جس کی وجہ سے جنگل میں چاند کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ جنگل میں ہر طرف خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک خشک پتوں کی سرسراہٹ نے مجھے چونکا دیا۔ ڈر کی وجہ سے میرے پورے جسم میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ میں نے جو تھوڑی بہت لکڑیاں جمع کی تھی، میں نے ان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور وہاں سے نکلنے لگا۔ ابھی میں کچھ ہی دور گیا ہوں گا تو میں نے دیکھا کہ کانٹوں بھری جھاڑیاں تھیں اور ان کے درمیان ایک کالے رنگ کا تیندوا کھڑا تھا، جس کی لمبائی مجھے بہت زیادہ معلوم ہو رہی تھی۔ وہ میرا راستہ روکے کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بہت ڈر گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یکایک میری نگاہ اس تیندوے کے اگلے پاؤں پر پڑی، جس پر بہت سارے کانٹے چبھے ہوئے تھے۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ جانور بہت تکلیف میں ہے۔ میں ڈرتے ڈرتے اللہ کا نام لیتے ہوئے اس تیندوے کے قریب پہنچ گیا تو وہ کسی معصوم بچے کی طرح سہم گیا۔ اس کا پیر لہو لہان تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کے پاؤں سے کانٹے نکالنے شروع کر دیے۔ اس کا پیر بری طرح لہو لہان ہو چکا تھا، جس میں سے خون بھی رس رہا تھا۔ میں کانٹے نکالتا جا رہا تھا تو مجھے لگا کہ تیندوے کو درد سے آہستہ آہستہ نجات مل رہی ہے اور وہ سکون میں آ گیا ہے۔ میں نے اپنے سر کے رومال کو پھاڑ کر اس کی مرہم پٹی کی اور تھوڑی دور ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میں نے اس کے کسی مخلوق کی مدد کی اور اس کی جان بچائی۔ میں نے اس تیندوے کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی بہتی دیکھی۔ یوں کہہ لیں کہ میں نے کسی جنگلی جانور کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو زمین پر گرتے جا رہے ہیں اور زمین اسے اپنی آغوش میں لیتی چلی جا رہی ہے۔ وہ تیندوا آہستہ آہستہ میری جانب بڑھا اور اس نے اپنا سر میری گود میں رکھ دیا۔ میں اپنے رب کی شان کو دیکھ رہا تھا کہ خطرناک جنگلی جانور میرے اتنے قریب آ گیا ہے۔ میں نے بھی ڈرتے ڈرتے اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیر دیا۔ پھر وہ اچانک اٹھ کر جنگل کی جانب چل دیا۔ جاتے ہوئے اس نے ایک بار میری طرف دیکھا اور پھر جنگلوں میں غائب ہو گیا۔ میں نے بھی اپنی لکڑیاں سمیٹی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور میں اس واقعے کو تقریباً بھول ہی چکا تھا۔ کچھ سالوں کے بعد میں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے میں مصروف تھا کہ شکاریوں کا ایک گروپ کہیں سے اس جنگل میں آ دھمکا۔ جنگل میں خرگوش اور دیگر جانور تھے جن کا یہ لوگ شکار کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ان کو منع کیا مگر وہ نہیں مانے اور مجھ سے لڑنے لگے۔ پھر انہوں نے ایک ہرن پر فائر کر دیا۔ خوش قسمتی سے گولی ہرن کو نہیں لگی
اور وہ جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ میں نے ایک بار پھر ان شکاریوں کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مان رہے تھے۔ ان میں سے ایک شکاری نے مجھے زور سے دھکا دیا جس کی وجہ سے میں گر گیا۔ وہ لوگ مجھے دھمکیاں دینے لگے اور انہوں نے مجھے گالیاں دینا بھی شروع کر دی۔ پھر اچانک سے شیروں کے غرانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ پھر آنن فانن بہت سارے کالے تیندوے کہیں سے بھاگتے ہوئے آ گئے اور انہوں نے ان شکاریوں پر حملہ کر دیا اور ان کو بہت زخمی کر دیا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگے۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت ڈر گیا۔ پھر جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ مجھے حیران کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ سارے کالے تیندوے میرے ارد گرد دائرہ لگا کر بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک تیندوا میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنا سر میری گود میں رکھ دیا۔ تب مجھے یاد آیا کہ یہ وہی تیندوا تھا کہ جس کی میں نے مدد کی تھی۔ پھر وہ ایک حسین و جمیل قداور انسان میں تبدیل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں ڈر سے پیچھے ہٹنے لگا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جب بار میری زندگی میرا قبیلہ آپ کے احسان کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ میرا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے۔ اس دن آپ نے میری جان بچا کر مجھ پر جو احسان کیا ہے وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ آپ مجھے ہمیشہ اپنے پاس ہی پائیں گے۔ اس واقعے کو کئی سال بیت جانے کے باوجود آج بھی مجھے وہ اپنے ارد گرد ہی محسوس ہوتا ہے۔ میرے والدین اللہ کو پیارے ہو چکے۔ میں آج بھی جنگلوں میں اکیلا ہی گھومتا پھرتا ہوں۔ مجھے ہر وقت کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ کئی بار میرے گھر میں میری تواضع انواع و اقسام کے کھانوں سے کی گئی۔ کئی بار مجھے بنا جنگل میں جائے لکڑیاں اپنے گھر کے صحن میں موجود ملتی ہیں جن کو میں شہر لے جا کر بیچ آتا ہوں۔ تو یہ وہ کہانی تھی ویورز جو ہمیں ہمارے لسنر سفیان نے بھیجی تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اور آپ کو اگر ہماری کہانی پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ ہمارا چینل ترقی کر سکے اور جتنی محنت میں آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں اس کا پھل مجھے مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔